بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفى ونبیک المرتضی ورسولک المجتبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین الی یوم الدین۔ بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ جو ان کے دوستوں کی عزت و توقیر کرے اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس وصف کمال کے زیادہ لائق ہے، لہذا جو شخص اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و عزت کرے، ان سے محبت کرے، ان پر درود پاک پڑھے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے صلے میں رحمت حاصل کرے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ انشاءاللہ آج ہم درود تاج پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بر صغیر پاک و ہند کے طول و عرض میں درود تاج نہایت ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ اس درود کے محبت آمیز جملوں، دل نشین بندش والے فقروں اور نغمگی کے ہلکے سے احساس نے اس درود شریف کو حیات جاوداں بخش دی ہے۔ یہ درود شریف سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس عرض کے ساتھ پیش کیا تھا کہ اس کے لیے نظر رحمت اور منظوری عطا فرمائی جائے کہ یہ درود ایصال ثواب کے وقت ختم شریف میں پڑھا جایا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عرض از راہ لطف و کرم منظور کر لی۔ اس درود شریف کی یہ فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ درود شریف بے پناہ فیوز و برکات کا منبع ہے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب وظیفہ ہے۔ بے شمار صوفیاء اور اولیاء نے اس درود پاک کو خود پڑھا اور اپنے سلسلہ طریقت میں اپنے ارادت مندوں کو پڑھنے کی تلقین کی۔ اس درود پاک میں پڑھنے والے کو صاحب کشف بنا دینے کی خصوصیت بہت نمایاں ہے۔ یہ درود صفائی قلب کے لیے نہایت ہی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے جو شخص اس درود پاک کو روزانہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کا دل گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے اور وہ نیک راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواہش مند ہو تو وہ اس درود کو شب جمعہ میں 170 مرتبہ پڑھے اور 40 جمعے تک یہی عمل جاری رکھے، انشاءاللہ شرف زیارت سے مشرف ہوگا۔ آئیے اس درود تاج کو سماعت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين مراد
المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. الحمدللہ ہم نے درود تاج سننے کی سعادت حاصل کی اور پڑھنے کی سعادت حاصل کی. رمضان المبارک کی ان پڑھنے کی عادت بنائیے اور اللہ کریم سے اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے مغفرت کا پروانہ حاصل کیجیے. اللہ کریم ہمیں محبت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود السلام کا تحفہ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.